اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورۃ ناس ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے یعنی لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی اور انسانوں کے معبود کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس، شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ جو انسانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ وجود جو ہے اس قسم کے وسوسے ڈالنے والا، شکوک و شبہات ڈالنے والا جنوں میں سے ہو یا عوام الناس میں سے، عام لوگوں میں سے ہو۔ سامعین کرام، اسی طرح یہ جو وساوس ڈالنے والا وجود ہوتے ہیں، انہی کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یعنی منافقین کی مثال شیطان کی طرح ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں یقیناً تجھ سے بری الذمہ ہوں، یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ جو جمعہ دیا تھا اس جمعے کا موضوع تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے مرسل دنیا میں بھیجتا ہے تو ان کی قومیں ان مرسلوں سے ہنسی ٹھٹھا اور مذاق کیا کرتی ہیں، یعنی کوئی ایک مرسل بھی ایسا نہیں دنیا میں آیا کہ جس کو اس کی قوم نے ہنسی مذاق اور ٹھٹھا نہ کیا ہو، بلکہ اس کے دعوی رسالت کو یا دعوی نبوت کو قبول کر لیا ہو۔ ایک بھی مثال نہیں ہمیں ملتی۔ بعض لوگوں نے میرے اس خطبہ سننے کے بعد
ایک سوال اٹھایا ہے یا ان کا یہ گمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ ضرور ٹھٹھا اور ہنسی مذاق ہوتا رہا ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ لیکن ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کرانے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک وسوسہ ڈالا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں، حالانکہ بات سچی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب فرما دیا یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ کا بات ہے، سچی بات ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا مرسل دنیا میں آیا، لوگوں نے، اس کی قوم نے اس سے ہنسی مذاق ٹھٹھا کیا۔ اس کے باوجود اس جو سنت ہے یعنی انبیاء کے حوالے سے، اس میں بھی ایک وسوسہ پیدا کر لیا گیا ہے بعض لوگوں نے کہ جی ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کرانے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ اب میں چند باتیں اس حوالے سے سامعین سے کروں گا کہ یہ بات تو درست ہے کہ ہر وہ انسان جس سے لوگ ہنسی ٹھٹھا کریں، مذاق کریں، وہ اس ہنسی مذاق اور ٹھٹھا سے نبی نہیں بن جایا کرتا۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بات ٹھیک ہے جس طرح یہ بات ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب بھی میں نے اپنا کوئی مرسل دنیا میں بھیجا تو اس کی قوم نے یا اس وقت کے لوگوں نے میری مرسل کے ساتھ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا، یہ بات بھی درست ہے۔ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ یہاں ہنسی مذاق اور ٹھٹھا سے مراد مدعیان ہیں، یعنی دعوے دار ہیں جن سے ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کی بات کی گئی ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان مدعیان کا ذکر ہے جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو سچے مرسل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، ان کو مبعوث فرماتا ہے بطور مأمور من اللہ، اور دوسرے کچھ غلطی خوردہ لوگ ہوتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی دعوے کر بیٹھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے رسول اور نبی ہیں یا مجدد ہیں یا جو بھی ہے۔ دو قسم کے یہ ہوتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سامعین کرام جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان سب سے ہنسی ٹھٹھا اور مذاق ہوا تھا، یہ بات پکی ہے اور یاد رکھیں۔ سچے نبیوں سے لوگوں نے ٹھٹھے اور مذاق جو کیے تھے انہیں نبی سمجھ کر نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کیے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہے، یہ غلطی خوردہ ہے یا جو بھی ہے وہ سمجھتا رہے اس کو، جبکہ وہ سچا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ جب بھی لوگوں نے کسی صادق کے ساتھ ٹھٹھا مذاق ہنسی کیا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول تھا، مرسل تھا، لیکن لوگ اسے نعوذ باللہ من ذالک غیر نبی یا نعوذ باللہ پاگل سمجھتے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقت یعنی ہر مرسل کے وقت میں جانتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے کھڑا کیا ہے، یہ سچا مرسل ہے میری طرف سے، لیکن لوگ اسے ٹھٹھا ہنسی مذاق کرتے رہے اس نبی کے ساتھ، یہ سمجھ کے بھی یہ تو فضول آدمی ہے، یہ ایسے دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹھٹھا ہنسی مذاق کرنے سے کوئی نبی تو نہیں بن جاتا، لیکن ہر سچے نبی کے ساتھ بھی بہرحال لوگ اس کو نبی سمجھ کر اس کے ٹھٹھا ہنسی مذاق نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں اس صادق کے ساتھ بھی ٹھٹھا ہنسی مذاق کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک فریب خوردہ ہے، جھوٹے دعوے کرتا پھر وغیرہ وغیرہ۔ نبیوں، سامعین کرام، نبیوں اور غیر نبیوں یا غلطی خوردہ لوگوں میں یہ فرق ہوا کرتا ہے، یہ بھی بات نوٹ کریں کہ نبی کے پاس اپنی دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے، جبکہ غیر نبی یا جھوٹے دعوے داروں کے پاس کسی دلیل کے بغیر صرف ایک اپنا جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ خدا تعالیٰ کے مرسلوں کے ساتھ ہر زمانے میں جب بھی وہ آیا دنیا میں اس کی قوم نے ٹھٹھا تمسخر ہنسی کیا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ٹھٹھا ہنسی مذاق کرنے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک دلیل بتا رہا ہوں، نشانی کہ نبیوں جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے، جبکہ غیر نبی یا جھوٹے دعوے دار جو ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس محض ایک جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے۔ جب
لوگ ایک جھوٹے مدعی سے اس کے دعویٰ کی دلیل مانگتے ہیں تو اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور بہت ساری وہ باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں، اس قسم کے جو ہوتے ہیں غلطی خوردہ لوگ، لیکن ان کے پاس چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہی نہیں، لہذا دلیل سے وہ تہی دست ہوتے ہیں، بالکل خالی ہوتے ہیں، لیکن اپنے دعووں پر وہ اصرار کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ جو خدا کا سچا مرسل ہوتا ہے اس کے پاس اس کے دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے اور اپنے پاس سے اس نے دعویٰ گھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے دیدہ و دنستہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، یا لاشعوری میں کر رہا ہوتا ہے، یا کسی ذہنی پرابلم کی وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ خاکسار یہاں اس وسوسہ کا جواب دے رہا ہے جس کا میں نے ابھی شروع میں بات کی ہے، وہ یہ وسوسہ کہ لوگوں کے دلوں میں جو اب ڈالا گیا ہے میرے اس خطبہ کے بعد، کہ ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کرانے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ میں اس وسوسے کا اس وقت میں جواب دے رہا ہوں۔ جھوٹے دعوے دار جو ہوتے ہیں، جو بن بیٹھتے ہیں، ان سے بالکل ہنسی مذاق بھی ٹھٹھا ہوتا ہے، لیکن صادقوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سچا جو رسول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے کھڑا ہوتا ہے، روح القدس پا کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی لوگ، اس کی قوم ٹھٹھا تمسکر ہنسی کرتی ہے۔ لیکن فرق صرف ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ سچا نبی جس سے لوگ ہنسی ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دلائل کے زور کے ساتھ مخالفین یعنی ہنسی ٹھٹھا اور مذاق کرنے والوں کو منجی تھلے وار دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات کہ جو صادق ہوتا ہے، سچا مرسل ہوتا ہے، اس سے بھی لوگ ٹھٹھا ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ اپنی ان دلائل کے ذریعے مخالفوں کو، گمراہوں کو منجی تھلے وار دیتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے اس کی صدق کی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس سے بھی ٹھٹھا مذاق ہنسی کرتے ہیں۔ لیکن غیر نبی یا غلطی خوردہ جو دعوے دار ہوتے ہیں، ان کے پاس دلائل کی یہ طاقت نہیں ہوتی، ان کے پاس خالی دعوے ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام امتی نبی ہونے کے سچے دعوے دار تھے، اور مخالفین نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہنسی ٹھٹھا اور مذاق کیا تھا۔ ہم مرزا صاحب علیہ السلام کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے کہ جی ہنسی مذاق ٹھٹھا کرنے سے وہ مرزا صاحب نبی بن گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ واقعی سچے تھے، اور ایک سچے نبی مرسل کے ساتھ قوم اس کی نے، مولویوں نے، مخالفین نے ہنسی ٹھٹھا اور مذاق کیے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے دلائل یا وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے 30 آیات کے ذریعے سے سب مخالف مولویوں کو منجے تھلے بار دیا تھا۔ یہ ایک نشانی تھی آپ علیہ السلام کی سچائی کی۔ تو بالکل یہ بات درست ہے کہ سچے مرسل کے ساتھ بھی ہنسی مذاق ٹھٹھا ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ہنسی مذاق سچے سے ٹھٹھے سے کوئی نبی نہیں بن جایا کرتا، لیکن صادقوں کے پاس، سچے مرسل کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس اس کے دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے جو کہ جھوٹوں کے پاس نہیں ہوتی۔ آج سامعین کرام، خاکسار کا دعویٰ ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں یا ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم یا مجھ سے ماؤد ہونے کا دعویٰ ہے۔ میرے ساتھ اور بہت سارے مرسل ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، جیسے کہ مرزا غلام علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کے ساتھ بہت سارے دعوے دار تھے، 15-16 تھے۔ ان کی تفصیل تذکرۃ المادی جو آپ کا ایک صحابی تھا، پیر سراج الحق صاحب نعمانی، ان کی کتاب میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو وہ جو آپ کے ساتھ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باقی دعوے دار تھے، ان کے پاس صرف دعوے تھے، ان کے ساتھ بھی ٹھٹھا تمسکر لوگوں نے کیے تھے، آپ کے ساتھ بھی کیے تھے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیے تھے۔ لیکن وہ جو غلطی خوردہ لوگ تھے یا جھوٹے دعوے دار تھے، ان کے پاس صرف دعوی تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، جبکہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سچائی کی نشانی تھی، آپ کا جو دعویٰ تھا اس کی دلیل تھی آپ کے پاس، اور آپ نے اس دلیل کے زور کے ساتھ مخالفین کو 30 آیات کے ذریعے حیات مسیح کے حوالہ سے مخالفین کا منہ بند کر دیا تھا، مولویوں کا منہ بند کر دیا، تو آج تک بند ہے۔ ایسی سامعین کرام، آج میں بھی اس دنیا میں دعوے دار ہوں، مدعی ہوں ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں، ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم یا مجھ سے ماؤد ہونے کا، اور میرے
ہوتے ہوئے اور بھی بہت سارے رسول نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، مجدد ہونے کے دعوے دار ہیں. ہم سب سے ہنسی ٹھٹھا اور مذاق ہو رہا ہے. میرے اور دیگر دعوے داروں میں یہ فرق ہے کہ میرے پاس اپنے دعویٰ کے قطعی دلائل ہیں، اور میں نے دلائل کے ساتھ اپنے مخالفین اور محمودی خلفاء اور مولویوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ منجی تھلے بار دیتا ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، یہ جو وسوسے ڈالتے پھر رہے ہیں، کہ جناب یہ فرق ہے سچے مرسل کا اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں جھوٹے. سب کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا تو ہوتا ہے، لیکن سچے کی یہ نشانی ہے کہ وہ دلائل کے زور کے ساتھ مخالفوں کے منہ بند کر دیتا ہے. جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس عاجز کے ساتھ بھی اور دعوے دار ہیں، اور وہ بھی دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں، رسول ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور مسلم موعود ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف ان کے دعوے ہیں، خالی دعوے ہیں. ان کے پاس اپنے دعووں کی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا سامعین کرام کہ ٹھٹھا، ہنسی اور مذاق دونوں قسم کے مدعیوں سے ہوتا ہے، لیکن صادق اپنے مخالفین اور گمراہوں کو اپنے دلائل کے زور سے ان کا بند کر دیتا ہے. لیکن جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے دعوی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں ایک دو دعوی کا ذکر کرتا ہوں، مدعیوں کا اس وقت جو میرے ساتھ ہیں. مثلا ایک دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، رسول ہوں، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجدد صدی ہوں 15ویں صدی کا. تو جب لوگ اس سے دلیل پوچھتے ہیں کہ جناب بتاؤ دلیل کیا ہے، وہ کہتا ہے میں بنی اسرائیل میں سے ہوں. وہ اس کے پاس یہ دلیل ہے. اب خود سوچیں کہ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ لاکھوں بندے ہوں گے اس وقت دنیا میں بنی اسرائیل سے. کیا بنی اسرائیل ہونا ایک دلیل ہے کسی دعوے کی کہ میں نبی اور رسول ہوں؟ یہ دلیل نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی ہنسی ٹھٹھے اور مذاق ہو رہے ہیں، میرے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، لیکن میرے دعویٰ کی قطعی میرے پاس دلائل ہیں. اور ایک اور دعوے دار کا میں ذکر کر دیتا ہوں، ایک فضول آدمی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں. جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے میری ماں کا نام مریم تھا اس لیے میں ابن مریم ہوں. اب دیکھیں اس قسم کے فضول جو دعوے دار ہوتے ہیں ان کے یہ دلائل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعوے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں سے بھی قومیں لوگ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہم دونوں قسم کے مدعین میں یہ فرق اور نشانی ہے کہ خاکسار نے اپنے دعویٰ کے جو میرے دلائل ہیں اس کے ساتھ میں نے اپنے مخالفین کا منہ بند کر دیا ہے. وہ چھپ گئے ہیں، میرے آگے نہیں آتے. اور یہ جو دعوے دار ہیں ان کو کوئی ایک اس کا قبول کرنے والا بھی نہیں. لوگ اسے ہنسی ٹھٹھا مذاق کرتے پھر رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے دعویٰ کی دلیل دیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو بنی اسرائیل سے ہوں. تو یہ ایک دلیل ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ میری ماں کا نام مریم تھا. تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو دونوں قسم کے مدعیوں سے ٹھٹھا مذاق ہوتا ہے، ہنسی. بہرحال جو سچا ہوتا ہے اس کے پاس اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، اس کا دعویٰ جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک قطعی اور سالڈ ایک دلیل ہوتی ہے، اور مخالف اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتے. سامعین کرام، اب میں آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں. قرآن کریم کے مطابق مرسلوں کی پہچان کا تیسرا معیار یہ ہے کہ مرسلوں پر بہت قلیل تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں. پہلے میں 2 معیار تو بیان کر چکا ہوں، آج تیسرا معیار بیان کر رہا ہوں کہ مرسل جو ہوتے ہیں، یعنی سچے دعوے دار جو ہوتے ہیں، سچے مرسل جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو کھڑے ہوتے ہیں یا جنہیں اللہ کھڑا کرتا ہے، ان پر بہت قلیل تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ شعراء جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے وما کان اکثرہم مومنین. یعنی میرے جو سچے مامور ہوتے ہیں، مرسل ہوتے ہیں، ان پر ان کی قوم میں سے بہت قلیل تعداد میں لوگ جو ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. اکثریت جو ہوتی ہے ان کا منکر ہوتی ہے ان کے دعوے کی، اور ان کا انکار کر دیتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سامعین کرام جو فرما رہا ہے وما کان اکثرہم مومنین، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے سچے مرسلوں کی بات کر رہا ہے کہ میرے سچے جو مرسل ہوتے ہیں ان پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. اکثریت جو ان کی مخالف ہوتی ہے، جو گمراہ ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن سامعین کرام، جھوٹوں کو لوگ ان کے دعوی سے پہلے ہی مسلم موت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. انکار کرنا تو کوئی بات کی بات ہے، وہ تو ان کی تو یہ ہوتا ہے معاملہ، ہوتے جھوٹے ہیں نا، کہ ان کے دعوے سے پہلے ہی
لوگ ان کو مسلم موت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ان کے دعوے کا انکار بھی نہیں کرتا، یا انکار نہیں کرتا، یا وہ جو اس قسم کا جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے وہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتا کیونکہ میرے دعوے پر کوئی اعتراض کرے۔ اخراج، مقاطعہ، جبر وغیرہ اس قسم کی ہتھکنڈوں کے ساتھ تو لوگ اپنے ایسے لوگوں کو مسلم موت بنا بیٹھتی ہیں یا سچا سمجھ لیتی ہیں، جبکہ ابھی انہوں نے اپنے دعویٰ پیش ہی نہیں کیا ہوتا لوگوں کے آگے۔ میں یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی پہلے مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالہ سے ہی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا فیصلہ آ پہنچا اور بڑے جوش سے چشمے پھوٹ پڑے تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر ایک میں سے جوڑا جوڑا سوار کر اور اپنے اہل کو بھی یعنی سوار کرا دے اس کشتی میں، سوائے اس کے جس کے خلاف فیصلہ گزر چکا ہے، اور اسے بھی سوار کرا جو تجھ پر ایمان لے آیا ہے، یعنی جو مومن بن چکے ہیں، جو تیرے پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو بھی اس کشتی میں سوار کرا دے۔ اور اس کے ہمراہ اللہ فرماتا ہے اور اس کے ہمراہ ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے، وما آمن معه الا قلیل، یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی قوم میں سے بہت قلیل تعداد میں، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے اس زمانے میں، وہ ایمان لائے تھے اور وہ سارے پھر کشتی پہ بیٹھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقی اس کی قوم جو تھی اس کو غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئے تھے مومن، ان سب کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا۔ اور انہی میں سے یہ جو لوگ بچے تھے حضرت نوح علیہ السلام میں کی کشتی میں، انہی میں سے وہ شخص بھی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بزرگ تھا، یعنی اس کی نسل میں سے پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی قوم میں سے کسی نے ان پر اس کے دعوے پر یا اس کی جو سچائی تھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی تھی حضرت ابراہیم السلام کی اس کی قوم نے، کیونکہ ان کی قوم بت پرست قوم تھی، اس کا باپ بھی بت پرست تھا، تو شدید مخالفت کا سامنا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کی قوم میں سے صرف آپ کا بھتیجا اور آپ کی ایک بیوی جو تھی حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے تھے، یعنی دو وجود تھے جو آپ علیہ السلام پر یعنی حضرت ابراہیم السلام پر ایمان لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں اسی حوالے سے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآمَنَا لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں آیاتوں میں کہ پس لوط اس یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے کہا یعنی ابراہیم نے کہا کہ یقیناً میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں، یقیناً وہی کامل غلبہ والا ہے اور کامل حکمت والا ہے۔ اور آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی ذریت میں بھی نبوت اور کتاب کا انعام رکھ دیا، یعنی ان
کی ذریت میں یعنی ان کی نسل میں نبوت کو جاری و ساری کر دیا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم السلام کی نسل میں اللہ نے نبیوں کی لین لگا دی۔ اسی وجہ سے ہم حضرت ابراہیم السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے حوالہ سے، اور اسے ہم نے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی، تو وہ یقین صالحین میں شمار ہوگا۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت موسیٰ السلام کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ فرعون اس وقت کا ظالم ایک جابر بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس سے مزدوریاں کرواتا تھا اور کچھ ریوارڈ بھی نہیں دیتا تھا۔ بہرحال بنی اسرائیل جو تھے بڑے ظلم میں وہ رہ رہے تھے، اپنی زندگی کاٹ رہے تھے فرعون کی بادشاہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنا رسول بنایا اور نبی بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا، بھیجا کہ جا فرعون سے کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو بنی اسرائیل جن کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے ان کو آزاد کر دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس میں سے آپ علیہ السلام پر چند نوجوان شروع میں ایمان لائے، باقی ساری قوم تھی جو بنی اسرائیل اخراج اور مکاتیوں سزاؤں سے ڈر کے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ یہ تفصیلی واقعات قرآن کی ملتے ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یہاں پر میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 کا حوالہ آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ اس آیت میں یعنی سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ پس موسیٰ پر ایمان نہیں لائی مگر اس کی قوم میں سے ایک معدود چند نوجوان جو تھے وہ اس پر ایمان لائے، اس خوف کے باوجود کہ فرعون اور ان کے سردار انہیں کہیں تکلیف دہ آزمائش میں مصیبت میں نہ ڈال لیں۔ یعنی فرعون کی ڈر سے وہ جو چند نوجوان تھے مضبوط تھے جسمانی طور پر بھی، ان کو طاقت مل گئی اور انہوں نے اپنی اس کے جوانی کی زور میں پھر حضرت موسیٰ السلام پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ تو باقی جو قوم تھی ساری بنی اسرائیل وہ ڈر کے چھپ کر بیٹھ گئی فرعون کے ڈر سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کرنے والا تھا اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ یعنی وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھاتا رہا اور تکلیف دیتا رہا، بلکہ جب اس کو پتہ چل گیا کسی طریقے سے، اس کے جو درباری تھے انہوں نے بتا دیا اس کو کہ ادھر بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کو آپ کی بادشاہی سے فارغ کر دے گا۔ تو اس کے بعد تو اس نے پھر جیسے کہ قرآن کریم میں بہت صحیح صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل میں سے جو لڑکے تھے ان کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا، لڑکے زندہ رکھتا تھا، لڑکے مارتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ السلام کو اس کی اس شر سے بچا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ یہی موسیٰ جو تھا اللہ نے اسی کے گھر میں فرعون کے گھر میں پالا، بڑا ہوا، جوان ہوا۔ تو پھر بڑا جب ہو گیا موسیٰ السلام تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا، اسے کہہ کہ یہ جو تم بنی اسرائیل پر ظلم کرتے پھر رہو یہ سارا ظلم ہے، تو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں یہ میسج کے ساتھ آیا ہوں کہ تو اللہ پر ایمان لے آ، تو کوئی خدا نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بنی اسرائیل جو ہیں مظلوم ہیں ان کو بھی رہائی دے دے، چھوڑ دے۔
تو بہرحال بہت ساری صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر ہے. تو فرعون نے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گیا، ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی تھے آپ کے بھائی، تو اس نے بھی ٹھٹھے اور تمسکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ دیکھو یہ تمہارا رسول نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہے، یہ کیا کہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی بنی اسرائیل میں سے شروع میں چند نوجوان جو مضبوط تھے وہی ایمان لائے، باقی ساری قوم ڈر کے بیٹھی رہی. تو آگے میں چوتھی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. یہودیوں میں بھی ایک نظام تھا اس وقت، اور اس نظام میں لوگ بندھے گئے تھے، وہ بھی ڈر کے مارے اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں سے بچنے کے لیے یا اس ظلموں سے بچنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوے کی طرف بہت کم توجہ کی تھی. بلکہ حضور صاحب فرماتے ہیں آئینہ کمالات اسلام میں کہ کوئی 70-72 لوگ تھے، حواری تھے ان کے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. آخر پہ سارے چھوڑ گئے، 10 رہ گئے. وہ صلیب کا جو انتہائی سخت ابتلا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر جب آیا تو اس وقت وہ 10 جو تھے وہ بھی چھوڑ گئے آپ علیہ السلام کو نا. ایک نے تو کچھ چند روپئے کے بدلے لالچ میں ان کو بیچ دیا، تو ایک نے ایسا وہ بدبخت تھا کہ اس نے اپنے نبی پر، اپنے رسول پر لعنت بھیج دی. تو اس قسم کے واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو گئے اور قوم اس کو چھوڑ گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب کی اذیت سے یا صلیب کی موت سے بچایا، اور اپنے فضل اور رحم کے ساتھ اسے وہاں سے نکال کر یہودیوں کے شر سے بچا کر کسی محفوظ جگہ پر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں لے گیا. پھر بعد میں انہوں نے آن کی ایک حدیث کے مطابق 120 سال عمر پائی، اور کشمیر میں جیسا کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ بڑی تبلیغ کرنے کے بعد وہ فوت ہوئے. تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ آپ علیہ السلام پر بھی بہت کم لوگ جو آپ کی قوم میں سے تھے وہ ایمان لائے تھے، اور جو لائے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے آخر پہ. تو اسی طرح سامعین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کی قوم نے یہی سلوک کیا تھا جب 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے پہلے آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتی تھی، لیکن آپ کے دعویٰ کے بعد، یعنی آپ کے دعویٰ اور نبوت اور رسالت کے بعد آپ کی شدید مخالف ہو گئی. اپنے بھی مخالف ہو گئے اور غیر بھی مخالف ہو گئے. تو بہرحال بڑی کم تعداد میں شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لائے تھے. تو سورۃ شعراء کی آیت نمبر 4 میں اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی اے میرے بندے، اے میرے نبی، کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ، یعنی لوگ جو مکہ کے لوگ ہیں یا ارد گرد کے اس زمانے میں لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لاتے یا وہ مومن نہیں ہوتے. تو یہی مطلب کہ وہی بات قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی جو پہلے نبیوں کے ساتھ واقعہ ہوا تھا کہ ان کی قوموں نے اپنے جو مرسل تھے ان پر ایمان نہیں لایا تھا، یعنی وہ قومیں اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لائی تھی. یہی واقعہ عاصم کے ساتھ بھی ہوا، بھی آپ کی قوم میں نے بھی آپ کے دعویٰ کی طرف توجہ نہیں کی، مخالفت شدید کی. آپ کے چچا تھے ابو لہب تھے، شدید مخالف تھے آپ کے. اور اس طرح اور بھی عمر بن ہشام، وہ جو اس زمانے کا جو سوسائٹی تھی ان کی قبائلی، اس کا وہ لیڈر تھا. تو ان سب نے قسم کی اذیتیں دیں عاصم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے دکھ سہے لیکن اپنی تبلیغ جاری رکھی مکہ میں. تاریخوں میں آتا ہے کہ 13 سال جو مکہ میں عاصم نے تبلیغ کی تھی، اس کے نتیجہ میں کوئی 100 یا 125 یا میکسیمم 150 افراد تک
آپ پر ایمان لائے تھے، ان میں مطلب کہ بچے بھی شامل ہیں 150 میں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ، اتنی تعداد میں لوگ 13 سال میں آسم پر ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ تو جب یہ ہجرت ہو گئی، اس کے بعد پھر تقدیر الہی بدلی اور پھر حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آسم کو ایک پروٹیکشن دے دی اور ایسا ماحول دے دیا کہ جس میں آپ بڑے امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اپنی تبلیغ کر سکتے تھے اور اپنی تبلیغ کی۔ پھر وہاں پر بھی 9-10 سال کا عرصہ آپ نے تبلیغ کی، تو بہرحال آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے ساتھ آسم کو یہ انعام بخشا کہ آپ کی زندگی میں مکہ وہ جو تھا، جو آپ کا سخت مخالف تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مکہ آپ کی زندگی میں فتح ہو گیا۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب کی بھی یہی مثال ہے کہ آپ علیہ السلام پر بھی بہت قلیل تعداد میں لوگ ایمان لائے تھے۔ شروع میں تو آپ کے ساتھ بھی ہنسی مذاق ٹھٹھا لوگوں نے بہت کیا، جیسا کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ پیر سراج الحق صاحب جب پہلی دفعہ گئے قادیان میں، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ملے، تو وہ یہ واقعہ اب میں چند ایک صفحہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں گا، جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے پیر سراج الحق صاحب نے، نعمانی صاحب نے، تو یہ اس کے صفحہ 190 پر واقعہ ہے۔ تو اس کا عنوان ہے مجدد الوقت کون ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں، جب میں اول دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے بھی دعویٰ مجددیت کیا ہے، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ مجددیت کا کرتے ہیں۔ من جملہ اوروں کے ایک سوڈانی مہدی ہے جس پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مہدی اور مجدد ہے۔ اب ہم آپ کو مجدد مانیں یا ان میں سے کسی ایک کو؟ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، پیر صاحب لکھتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں، فرمایا جس کے پاس دلیل ہو اس کو مان لو، دعویٰ بلا دلیل تو تسلیم نہیں ہوتا۔ دلیل یہی ہے کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ ہو، اور روح کا نزول ہو، اور منہاج نبوت پر ان کا طریق ہو، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور یہی شناخت بلی نبی رسول کی ہے۔ لوگ یاد رکھیں کہ جو دعویٰ منہاج نبوت پر نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیں کہ وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، تو وہ منہاج نبوت پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، ان کو قومیں نہیں بناتی، ان کو کوئی مجلس انتخاب نہیں ان کا انتخاب کیا کرتی، وہ منہاج نبوت پر آتے ہیں کہ اللہ ان کو کھڑا کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد قوم اس کی شدید مخالفت کرتی ہے، یعنی منہاج نبوت پر آنے والوں کی قوم شدید مخالفت کرتی ہے۔ منہاج نبوت کا یہی مطلب ہے، منہاج نبوت پر آنے کا یہی مطلب ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ آتا ہے، اللہ اسے مأمور فرما دیتا ہے، تو قوم اس کی شدید مخالفت کرتی ہے، اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو پھر قسم قسم کی وہ تکلیفوں سے، آزمائشوں سے گزر کر پھر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ نکال دیتا ہے اس کی زندگی میں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فتح مکہ جیسے انعام بھی دے دیتا ہے کسی نبی کو، جیسے عاصم کو دیے۔ بعض اوقات ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت سے پہلے 1,24,000 نبی گزرے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہی ہیں۔ قرآن کریم میں تو 26, 27 یا 28 نبیوں کا ذکر ملتا ہے کو جن پر بڑی قلیل تعداد میں لوگوں نے ایمان لائے، اور قلیل تعداد تھی جنہوں نے اپنے نبی کو قبول کیا تھا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اسی صفحہ پر، دیکھو جب برسات ہوتی ہے تو سینکڑوں بوٹیاں جنگل میں خراب بھی پیدا ہوتی ہیں، اور گل بوٹے بھی عمدہ پیدا ہو جاتے ہیں، مگر جو فائدہ مند ہیں وہ باقی رہتی ہیں، اور جو نکمے اور کارآمد نہیں ہوتے وہ جل بھن کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے اور جو خدا کی طرف سے منصب مجددیت لے کر آیا ہے، وہ باقی رہ جاوے گا اور سرسبز ہوگا، اور جو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ تمام تباہ اور ہلاک ہو جائیں۔
ہو جائیں گے۔ آج بھی لوگ جو ہیں کافی مدعیان تھے، کافی 10-15 سال کا یا 20 سال کا سلسلہ ہے، کافی تھے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت میدان میں ڈٹ کر کون مدعی کھڑا ہوا ہے۔ نہ صرف وہ کھڑا ہوا ہے بلکہ اس نے اپنے مخالفین کو بھگا دیا ہے، ان کے منہ بند کر دیے۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی بندہ ہے اس ٹائم، باقی سارے بھاگ چکے ہیں یا آخر پہ ہوں گے بیچارے، کسی وقت وہ بھاگ سکتے ہیں۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں کہ جو سچا ہوتا ہے وہ سرسبز ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مبارک میں بھی بہت سے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، اور مسیح علیہ السلام کے وقت میں بھی، تو کیا وہ رہ گئے اور وہ سرسبز ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ ایسے ہلاک ہوئے کہ چند روز میں ہی نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو نبی کھڑے ہوئے تھے جھوٹے بھی، ان کے ساتھ بھی مذاق ہوئے تھے، آنسم کے ساتھ بھی ہوئے تھے، لیکن سچے اور جھوٹوں کے درمیان ایک واضح نشانی تھی کہ آنسم کے پاس دلائل تھے اپنی سچائی کے۔ ایسے ہی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے زمانے میں بھی جھوٹے کھڑے ہو گئے تھے، تو جھوٹوں کے پاس صرف دعوی تھے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے ساتھ اپنے دعویٰ کی دلائل تھے، اور یہی وہ دلائل تھے جن سے یہودیوں کا منہ بند ہو گیا تھا، اور انہوں نے غصہ میں آ کر پھر ان کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے جھوٹے دعوے دار بھی تھے، 15-16، وہ سارے ختم ہو گئے۔ آج ان کا کوئی ایک کا نام بھی نہیں ہے، صرف کتابوں میں نام ملتے ہیں۔ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قوم نے ہنسی مذاق ٹھٹھا کیا، لیکن آپ کے پاس دلائل تھے، اور آپ اپنے دلائل کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے آج تک سرسبز ہیں اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا مشن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج بھی میرے زمانے میں بھی بہت سارے دعوے دار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو سنجیدگی سے میرے مضامین پڑھتے ہیں یا خطبات سنتے ہیں یا الغلام.com سے جن کا تعلق ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ جو جھوٹے تھے وہ سارے غائب ہو چکے ہیں تقریباً، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو کہتا پھر رہا ہے کہ جی میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، میں سچا نبی اور رسول ہوں۔ تو اس قسم کا، یا کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ میری ماں کا نام مریم تھا، میں مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ اس کی دلیل ہے اپنے دعوے کی۔ اس قسم کے اکا دکا کو فضول تو اس وقت بھی ہوگا، لیکن باقی جو تھے وہ سارے غائب ہو چکے ہیں منظر سے اس وقت نا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوتی ہے سچے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو دلائل دیتا ہے، لیکن یہ نشانی کاذبوں کے ساتھ، جھوٹے جو مفتری اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں یہ ہوتی۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے ہمارا جو چک لوہر تھا اس سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ تو چونکہ میرے آباء و اجداد کا تعلق بھی چک لوہر سے ہی ہے، اور وہاں پر یہ ایک مناظرہ ہوا تھا۔ اس کا عنوان بھی حیات قدسی جلد سوم صفحہ 90 پر اس طرح ہے کہ چاک لوہٹ ضلع لدھیانہ میں مباحثہ۔ صفحہ نمبر 93 پر حضرت غلام رسول راجگی صاحب لکھتے ہیں، بے شک یہ جو سامعین ہیں وہ بعد میں جو پڑھ سکتے ہیں، یہ پورا واقعہ جو ہے وہاں پر مناظرے کا وہ پڑھیں۔ یہی وہ مناظرہ تھا جس کے نتیجے میں الحمدللہ میرے آباء و اجداد کو بھی احمدیت میں داخل نصیب ہوا تھا۔ اسی مناظرے کے نتیجے میں تقریباً وہ گاؤں جو ہمارا ہے سارا چک لوٹ، کچھ لوگ، کچھ چند گھروں کے سوا باقی سارا ہی احمدی ہو گیا تھا، اور ان میں میرے دادا جی بھی تھے اور میری دادی نے بھی احمدیت قبول کی تھی۔ تو یہ حضرت غلام رسول راجگی صاحب لکھتے ہیں صفحہ 93 پہ، حیات قدسی جلد سوم پہ، میری اس تقریر کے جواب میں غیر احمدی مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہم سواد اعظم ہیں، اور جس پر لوگوں کی اکثریت متفق ہو وہ ہدایت ہی ہوتی ہے۔ یعنی وہی یہ دلیل ہے جو آج کل جماعت احمدیہ معمول کی طرف سے میرے مقابلے میں پیش کی جاتی ہے، جو ہم تو مین سٹریم جماعت ہیں اور ہم اکثریت میں ہیں، ہم ہی سچے ہیں۔ یہ مطلب مخالف مولوی جو ہے، مولوی غلام رسول راجگی صاحب کے ساتھ بھی یہی دلیل اس نے پیش کی کہ ہم سواد اعظم ہیں، جس پر لوگوں کی اکثریت متفق ہو وہ ہدایت ہی ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں نے بتایا، یعنی غلام رسول راجگی صاحب فرماتے ہیں، اس کے جواب میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں ما کان اکثرہم مومنین قلیلا ما یؤمنون کے فقرات وارد ہوئے ہیں۔
یعنی مومن تھوڑے ہوتے ہیں اور کافر اور غیر مومنوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ آج میں بھی اپنے جو احمدی بھائی ہیں جو میرے مخالفین میں ہیں، وہ جو یہ ایسے کرتے رہتے ہیں کہ جی 200 ملکوں میں پھیل گئی ہے احمدیت، بڑی ہم اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تعداد کو سچائی کا معیار نہیں ہوتا، دلیل معیار ہوتا ہے۔ صداقت کی دلیل کس کے پاس ہے؟ وہ سچ ہے، وہ ایک ہی بندہ، اس کو بشک ایک ہی ہے مدعی، کوئی بھی نہیں اس کو مانتا، وہ اکیلے بھی وہ سچ ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دیکھو، زندگی اور ہلاکت دلیل کے ذریعے ملتی ہے۔ جس انسان کے پاس دلیل ہے اپنے دعویٰ کی، وہ زندہ ہے، اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے جھوٹ کی یا اپنے دعوی کی، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ اپنا چک لوہٹ کا مناظرے کا واقعہ ہے۔ تو اسی مناظرے کے نتیجے میں میرے جو آباء و اجداد ہیں، مثلا دادا جی اور دادی جان احمدیت میں داخل ہوئے تھے، اور آج میں انہی کی چشم و چراغ ہوں، ان کی نسل میں سے۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں گزارش کی تھی کہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود منہاج نبوت کے برخلاف تھا، کیونکہ ان کے دعویٰ سے پہلے پوری جماعت احمدیہ نے ان کی بیعت کی ہوئی تھی۔ اسی طرح قرآنی معیار کے مطابق ہر دور میں ہر مرسل پر قلیل تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کا کوئی احمدی انکار نہیں کر سکا تھا، کیونکہ سب نے ان کی بیعت کی ہوئی تھی، انکار کیسا کرے۔ جس احمدی نے بھی خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ کا انکار کیا، اسے اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود سامعین کرام قرآنی معیار وما کان اکثرہم مومنین کے بالکل خلاف تھا، جبکہ خاکسار نے خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو قرآن کریم اور مبشر الہامات، یعنی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر الہامات کے ذریعے کلیتاً جھٹلا کر اپنے مدلل دعویٰ کو اپریل 1993 میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھ دیا تھا۔ یعنی اس طرح میرے دعوے کو 24 سال کا زمانہ ہو گیا ہے۔ خاکسار اپنے مدلل اور سچے دعوے کی طرف افراد جماعت احمدیہ کو گزشتہ 24 سال سے بلا رہا ہے، لیکن قرآن کریم کے معیار کے مطابق وما کان اکثرہم مومنین کی صورتحال کا مجھے آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ خلیفہ ثانی صاحب کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا دعویٰ منہاج نبوت کے برخلاف تھا، اور خاکسار کا دعویٰ منہاج نبوت کے مطابق ہے۔ لوگوں نے، یعنی کچھ بعض صحابیوں نے یا اس کو جو لوگ تھے، انہوں نے ان کے دعوے سے پہلے ہی ان کو مسلم موعود بنا دیا، تحریری اور تقریری طور پہ اس کے اعلان کرنے شروع کر دیے۔ یہ ان کے جھوٹے دعوے ہونے کی ایک نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے بتاتا ہے، جس بندے کو اللہ نے کھڑا کرنا ہوتا ہے، لوگ نہیں اس کو کھڑا کیا کرتے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے الہام اس پر کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اس زمانے کا مرسل ہے میرا، میں تجھے اس مشن کے لیے کھڑا کر رہا ہوں۔ تو جو انسان دعویٰ ہی نہیں کرتا، صرف ابھی وہ خلافت پر بیٹھتا ہے، خلیفہ ثانی بن بیٹھتا ہے قبضے کے ساتھ، تو لوگ اس کے بارے میں مسلم موعود کے اگر اعلان کرنے شروع کر دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا اور غلطی تھا اور منہاج نبوت کے مطابق نہیں تھا۔ سامعین کرام، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سابقوا الی مغفرات من ربکم وجنات عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اس جنت کی طرف بھی جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے او عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ مومنوں کا سامعین کرام، اللہ اور اس کے مرسلوں پر ایمان لانا سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ مومنوں کا کسی مرسل کو قبول کر کے اس پر کوئی احسان نہیں ہوتا، یعنی جب لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کا ان مومنوں پر فضل ہوتا ہے، نہ کہ ان مومنوں کا جو اپنے وقت کے مرسل کو قبول کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ کہ ان مومنوں کا اس کے رسول پر کوئی احسان ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ بعض لوگ بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان لا کر اس ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی اس ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس مرسل کی زندگی میں کہ جو مرتد ہو کر اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، آسم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، اور اس عاجز کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو کل تک میری بیعت کر کے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ میری شدید مخالفت کرتے پھر رہے ہیں، بلکہ گند بکتے پھر رہے ہیں۔ ہر مرسل کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے تو ہمیں ہدایت بخشنا، جب بھی اس دنیا میں کوئی اپنا مرسل کھڑا کرنا تو ہمیں اس کی قبولیت سے محروم نہ کرنا، اور جب ہم اس کو قبول کر لیں تو پھر ہمیں ہدایت پر استقامت بخشنا، قائم رکھنا۔ ہم کبھی نفس کی پیچھے لگ کر، نفس کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہی تو ہوتا ہے نا، جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کہیں ایمان کے بعد، ہدایت کے بعد ہم اپنے نفس کو کے شروروں کے پیچھے لگ کر اس ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو یہ سب مومنوں کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہی ہدایت بھی ملتی ہے اور اس ہدایت پر استحکام بھی ملتا ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سورت صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورت صف کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے، یعنی آسم کے مخالفین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر ناپسند ہی اسے کریں۔ سامعین کرام، ہر مرسل کے دور میں شیطانی قوتوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو جو مرسل کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوا یا نازل ہوا، اسے بجھانا چاہا، مٹانا چاہا، تدبیریں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی پھر بھیجا دنیا میں، وہ اپنے مشن میں کامیاب رہا۔ اس کو بجھانے والے اللہ کے نور کو خود مٹ گئے اور دنیا سے وہ پھر گمراہی کی موت مر گئے۔ لیکن اللہ جن لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس نور کو، یعنی جو ان کو بخشا ہوتا ہے، اس کو پھر بڑھاتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے ہر طرف۔ تو جیسے کہ ایک شعر میں کہا گیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ واقعی بڑی دنیا کوششیں کرتی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ نور جو ظاہر ہوا دنیا میں، وہ تو نہیں سمجھتے نور، وہ تو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو فریبی بندہ ہے، جھوٹ ہے۔ ہر نبی کو نعوذ باللہ من ذالک ہنسی مذاق ٹھٹھا کیا گیا، اس کو فریبی سمجھا گیا، مکار کہا گیا۔ لیکن وہ جو سچے مامور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ کا نور اس
ایک قسم کا دنیا میں ظاہر ہوتا ہے ان کی شکل میں. تو پھر وہ نور بڑھتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اس کے سلسلے قائم ہوتے ہیں. تو لیکن جو اس نور کو بجھانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی ایسے ہی موت مر جاتی ہیں ناکامی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو خود مٹا دیتا ہے. تو یہ جو آج میں نے باتیں کی ہیں میرے خطبے کے موضوع سے، کہ نہ صرف ہر مرسل کے زمانے میں، سچے مرسل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی قوم نے اسے ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا لوگوں نے، اکثریت نے، بلکہ اس کی قوم میں سے بڑی قلیل تعداد میں اس پر لوگ ایمان لے کے آئے. اس آیت سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی، یعنی مرسوں کے حوالے سے. آج میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جس اس قوم میں، جس جماعت میں اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، تو وہ بھی ایک شیطانی قسم کے نظام میں، اس چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. ان پر بھی اخراج، مقاطع اور قسم قسم کی پابندیاں ہیں، اور ان کو جکڑ لیا گیا ہے نسل در نسل ایک نظام میں. اب ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ ڈر کے مارے، خوف سے، یعنی فرعون کے خوف سے موسیٰ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی. چند نوجوانوں کے علاوہ وہ لائے تھے، باقی قوم خاموش بیٹھی رہی، اسی ڈر سے کہ کہیں یہ ہمیں سزائیں نہ دینا شروع کر دے. ایسے ہی حضرت مرزا غلام اسلام کی آخری زمانے کے یعقوب تھے، اور آپ کی جماعت جو ہے ایک قسم کی بنی اسرائیل کی قائم کام ہے. آپ علیہ السلام نے اکثر اس کا اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. آج یہ عاجز بھی جو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جو بنی اسرائیل کی مقام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو معمور فرمایا ہے، میں کھڑا ہوں. لیکن پہلے جو بنی اسرائیل تھے، ان کی طرح یہ بنی اسرائیل کی قائم کام جو جماعت ہے، ان کا بھی یہی حال ہے. یہ سارے قبروں میں مردوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، ڈر کے مارے زبان نہیں کھولتے حق کے لیے. اور یہ نہیں کہتے کہ جناب ایک دعوے دار ہم میں اگر کھڑا ہوا ہے، تو اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعوے میں جھوٹ ہے، تو اس کو دلائل کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. کوئی نہیں کہتا ڈر کے بارے کہ کہیں مجھے نہ نکال دیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو سمجھ دے، کیونکہ یہ چند روزہ زندگی ہے. اس میں اگر کوئی سچائی کا ساتھ دینے کے لیے کے حوالے سے کوئی ظلم بھی سہنا پڑتا ہے، تکلیف بھی سہنی پڑتی، تو اللہ کے راستے میں جو آزمائشیں آئیں، دکھ آئیں، ان کو کاٹنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے. اور یہی دراصل زندگی کا مدعا بھی ہے کہ اللہ کی رضا اس دنیا میں ہم پا جائیں، تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہمیں مل گیا. تو میں چند اشعار ہیں حضور صاحب کے، میں ان پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آج میں بھی سب لوگوں کو، سب دنیا کو یہی کہتا ہوں، او لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے. جب سے یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں، ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے. اگر کسی انسان کو میرے جو میں باتیں کر رہا ہوں، کہ آج میں بھی یہی باتیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں، کسی کو شک ہو تو اپنے قادیانی محمودی خلیفے صاحب کو اور مولویوں کو میرے مقابل پر میدان میں لاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت پھر کیا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطن و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ.
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر